अहमद नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीईन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला का हम लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफियत में रखे, और हम सबको इसी तरह इस क्लास से, अपनी क्लास से, कुरान की क्लास से हमें जोड़े रखे हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि हमारा जब आखिरी वक्त हो तो हम इसी कुरान, इसी कलाम के साथ हों, और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आखिरी वक्त में कुरान वाले, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं, कुरान वाले कहलाएं हम सब। क्योंकि अल्लाह चाहता ही है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अपनी जिंदगी को बसर करें। तो इससे अच्छा क्या ही होगा कि हम अल्लाह की किताब को अपने हाथों में लिए अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं। और जब जब जो जो हम अपने अल्लाह के कलाम के अंदर से समझेंगे तो नेचुरली हम उस पर अमल भी करेंगे। ये हमारी पक्की पक्की सच्ची नियतें होनी जरूरी है, लाजिम है। तो इसी नियत के साथ हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस कलाम पाक के फजीलत के वजह से हम सब के लिए ये सफर बहुत ही आसान करे, शानदार करे, खुशनुमा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जैसे कि आप सब बहनें जानती हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बहनें हैं जो बहुत मेरी पुरानी हैं, कुछ बहनें नई बहनें हैं, अभी अभी जुड़ी हुई। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो कंफ्यूजन फॉर द न्यू कमर्स। देखिए, कुछ दिनों में आप भी पुरानी हो जाएंगी। कोई चीज शुरुआत में आसान नहीं होती, लेकिन जब बने रहेंगे आप एक इंटेंशन के साथ, नेक नियति के साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए ये कलाम को समझना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो चीज है, जो क्लास है, ये विन विन है। इसमें कहीं कहीं भी नुकसान नहीं है, बल्कि 100% फायदे वाली मुनाफा बख्श बिजनेस है ये। इस क्लास में आना, आकर बैठना, ये हमें सिर्फ कयामत में पता चलेगा कि ये हमारा ऐसा करना कितना हमारे लिए फायदेमंद था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें सिर्फ क्या है, नियतें अल्लाह से करनी है, दुआएं अल्लाह सुब्हाना तआला से करने हैं। तो आइए चलते हैं। आज जो सेक्शन हमारा है, आज जो दिन है हमारा, वो है मैसेज। अल्लाह के आयतों को गौर से पढ़कर, उनके मानों को पढ़कर उनको समझना। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्या कह रहा है, यानी क्या बताना चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला। यानी हमारा मेन क्या होता है, पर्पस क्या है कि अल्लाह ताला ने जो आयतें नाजिल करी हैं उसमें हमें, हमारे लिए क्या मैसेज है, ये मेन है। ऐसे नहीं कि उस जमाने में नाजिल हुआ था तो उन लोगों के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है। आज ये कुरान जो भी पढ़ेगा उसी के लिए इसमें मैसेज है। तो हम में से हर एक फर्द को समझना है कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे पर्सनली कह रहा है कुछ, और वी हैव टू टेक इट पर्सनली कि हमारी डायरेक्ट अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने कलाम के थ्रू। तो आज हम सूरे अन-निसा का चैप्टर 22 रुकू लेकर आए हैं। कल हमने इसका वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करी। आज अब इसके मानों को समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे, इसके मकसद को समझेंगे। तो सबसे पहले एक आयत की तिलावत करते हुए मैं शुरुआत करूंगी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم. آئیے چلتے ہیں ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ آپ اگر لاسٹ ویک میں آپ میرے ساتھ تھے، یہاں کلاس میں موجود تھے، تو آپ جانتے ہیں ہم آج کل منافقوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. منافق کون ہیں، منافق کیسے ہیں، ان کے چال ڈھال، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ رکوع میں یعنی 21 رکوع میں دیکھے تھے. اب آج ہم اس رکوع میں کن کو دیکھنے والے ہیں؟ 22 جو چیپٹر ہے، اس میں ہم کن کو دیکھنے والے ہیں، کس گروہ کے لوگوں کو جاننے والے ہیں، یہ ہم یہاں پر انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. يَسْأَلُوكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں اہل کتاب سے، یعنی اہل کتاب سوال کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتار لائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتار لائیں ہم پر، یعنی ہمارے لیے آسمانوں سے کیا لے کر آئیں؟ ایک کتاب اتار لائیں. تو یہ کس طرح کا سوال تھا؟ آگے آ رہا ہے کہ ایسے بلکہ اس سے بڑھ کر سوال سآلو موسیٰ سے سوال کیا گیا، ان سے بھی بڑے بڑے سوال. انہوں نے کہا کتاب اتار لاؤ، رائٹ؟ قریش مکہ، یہاں پر قریش مکہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر مدینے کی بات ہو رہی ہے. مدینے میں جو سابقہ پیش آیا تھا، اور وہ مدینے میں جو سابقہ کن لوگوں سے پیش آیا تھا؟ یہودیوں سے، جو آلریڈی مدینے کے اطراف بس رہے تھے. یہودی جو موسٹ پاپولر یہودی گروہ جو ہیں، قبائل جو ہیں، مدینے کے آس پاس بسے ہوئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہجرت کر کے آئے اور وہاں پر مسلم ایک چھوٹی سی سوسائٹی قائم ہوئی، چھوٹا سا ان کا یہاں پر ایک سٹی سمجھے، چھوٹی سی ایک کمیونٹی مسلمانوں کی تیار ہوئی، اور وہاں پر مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل کر ایک چھوٹی سی سوسائٹی قائم ہوئی. تو اطراف میں وہاں پر یہودی قبائل بستے تھے جو بہت سالوں سے وہاں پر مدینے میں آ کر بسے ہوئے تھے. اور موسٹ پاپولرلی نون یہ جو گروہ ہیں ان کے نام کیا تھے؟ بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی کینوکا. یہ موسٹ پاپولرلی نون قبائل ہیں یہودیوں کے. یہ مدینے میں وہاں پر اطراف سے نیئر بائی بستے تھے، اور ان کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مطلب تعلقات تھے، کیسے تعلقات تھے، وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہراس کرتے تھے، کس طرح سے وہ لوگ کیسے کیسے سوال کرتے تھے، کس طرح سے ٹارچر کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہم یہاں سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو ہم ایک ایک آیات سے سمجھیں گے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہودی سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرے؟ کہ تم آسمان سے کوئی لکھا ہوا ان کے پاس ایک کتاب لے کر آؤ.
نازل کرو ہمارے سامنے ابھی ابھی، ایک کتاب نازل کرو، تو پھر اس سے یہاں پر آگے کیا کہا جا رہا ہے، سالو موسیٰ، اس سے بھی بڑے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو کتاب اتار لانے کی بات کرتے ہیں آپ سے اے نبی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے پہلے کیا کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا سوال موسیٰ سے بنی اسرائیلیوں نے کیا تھا، کیا کیا تھا، فقالو، انہوں نے کہا تھا، بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، ارین اللہ جہرا، ہمیں دکھا دو اللہ تمہارا جو اللہ ہے، ہمیں جہرتن یعنی کھلے طور پر، واضح طور پر ہمارے سامنے دکھاؤ، تم جو کہتے ہو نا میرا اللہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہمیں اس اللہ سے ملاؤ، یہ انہوں نے شروع کیا کہنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو اس وقت تک خدا کا پیغمبر ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں کیا ہے، اللہ سے آپ نہیں ملاتے، آنکھوں کے سامنے نہیں بتاتے ہمیں کہ یہ آپ کا اللہ ہے، تبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، اور انہوں نے سیم ٹو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو جب تک آپ کتاب ہمارے سامنے آسمان سے نازل نہیں کرتے اور اس میں لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ دیکھو یہ نبی جو آئے ہیں یہ آپ کے رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو فالو کرو، تب تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ تھا یہودیوں کا کہنا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب نازل کرو ابھی ابھی، اور اس کتاب میں کیا لکھا ہونا چاہیے، ہمارے لیے پیغام ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا نبی ہے، اس کو مانو، فالو کرو۔ تو اسی طرح سے اللہ یہ نہیں ماننے والے تھے، چاہے کچھ بھی نازل کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ موسیٰ کے دور میں ان کو بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، تو کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا تھا، ان کی پیروی کری تھی انہوں نے اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود؟ تو تمہیں کہاں سے مانیں گے یہ لوگ؟ اگر ایک بار انسان انکار کر دینا آپ کا، تو وہ کبھی بھی اس کو آپ کچھ بھی دکھا دو، بلکہ خود اللہ سامنے آ کر بھی کھڑا ہو جائے، تو یہ لوگ نہیں ماننے کے، کیوں؟ ان کے فائدے کا کچھ بھی نہیں ہے نا، ان کے فائدے کا نہیں ہے نا رسول ماننا، ان کی اپنی زندگیاں الگ ہیں، ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ شریعتیں ان کی نازل ہوئی تھی وہ توڑ مروڑ کر انہوں نے الگ بنا دیے ہیں، اور اپنی زندگی کو آسان کر لیا ہے، یہ سب جانے والا ہے، اس لیے یہ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، تو پھر اس کے لیے آپ کتنے بھی معاوضے دکھاؤ، آپ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ کے یہ جو کتاب نازل کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس سے تو بڑی شرط انہوں نے رکھی تھی، موسیٰ سے رکھی تھی کہ اے موسیٰ آپ کا اللہ ہمیں دکھا دو، آنکھوں کے سامنے دکھا دو، اور پھر اللہ نے کیا کیا تھا، اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے فَآخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے ان پر بجلی کڑکا دی تھی اور وہ سب مر گئے تھے، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو سامنے سے، تو اللہ ایسے تھوڑی دکھا سکتا تھا نا، یہ تو بہت ہی نامعقول بات تھی جو وہ کہہ رہے تھے، تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر مار دیا بجلی کڑکا کر، وہ مر گئے، اپنے ظلم کی وجہ سے تھا یہ تمام چیزیں۔ تو آگے دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، اب یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل، یہودی، جس کو ہم ان شارٹ میں یہودی کہتے ہیں،
exactly they are बनी इसराइल. तो ये बनी इसराइलों की बात यहाँ पर हो रही है आज. लास्ट वीक में मुनाफिकों की बात हो रही थी कि व्हाट आर दे, और अब इस हफ्ते में आपको पता चलेगा कि ये यहूदी, ये बनी इसराइली कैसे थे, इन्होंने क्या क्या किया था. अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर लिस्ट गिनवा रहे हैं क्या कुछ किया था इन्होंने. साइकतुल जुल्मीम, तो अल्लाह ने उनको उनके मुतालबे की, बेवकूफ मुतालबे की वजह से, उनके जुल्म की वजह से उन पर बिजली कड़का दी और वो मर गए. तुम तखजुल इजल, उसके बाद क्या किया, इतना खत्म नहीं हुआ. तो यहाँ पर आगे आता है, उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें खुदा को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से अचानक इन पर बिजली टूट पड़ी थी यहाँ पर. फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया. सुम्मा तखजुल इजला मिन बाद, यानी इसके बाद, इतनी बड़ी चीज होने के बाद, ये आंखों से देखने के बाद कि वो अल्लाह को नहीं देख सकते, और अल्लाह ने उन सबको सजा भी दी थी, इसके बाद और वो इतने से नहीं रुके और इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया. हालांकि इन्होंने खुल्लम खुल्ला निशानियां देखने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बछड़े को माबूद बना लिया. तो खुली निशानियों से मुराद क्या है, हजरत मूसा के रसूल बनाए जाने के बाद से लेकर फिरौन के डूबने तक बनी इसराइल के मिस्र से निकलने से लगातार उन पर जो लोगों की नजर में आ चुकी थी. यानी देखिए, जब बनी इसराइलियों को छुड़ाने के लिए हजरत मूसा जब गए थे फिरौन के पास, उन्हें छुड़ा कर लाने के लिए, तो ये तमाम चीजें हम में से बहुत सारी बहनें जानती हैं, पूरी स्टोरीज जानती हैं क्या कुछ हुआ था उस जमाने में, और कैसे कैसे जुल्म सितम ढाए जाते थे बनी इसराइलियों पर फिरौन कौम के थ्रू, और उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह उन्हें छुड़ा कर लेकर आए थे, और कितने मुआजिजे पेश आए थे उनको छुड़ाने के लिए, और दरिया का फट जाना उनकी आंखों के सामने. देखिए, एक चीज होती है सिर्फ बताई जाती है तो ओके, हमें यकीन नहीं आता, लेकिन एक चीज आपके सामने होती है और आपको फिर भी यकीन नहीं आता. तो ये बनी इसराइलों ने आंखों से दरिया को फटते हुए देखा था. जब मूसा अलैहिस्सलाम उनको दरिया के किनारे लेकर पहुंचे थे, तो यही बनी इसराइलियों ने क्या कहा था मूसा से कि ए मूसा, तुमने तो हमें मार डाला, हम तो फिरौन के पास ही ठीक थे. ये ऐसे लोग हैं, जस्ट इमेजिन, सोचो ये लोगों के बारे में, इनकी सोच के बारे में सोचो, कैसे लोग होंगे ये बनी इसराइल जो आज हमारे सरों पर नाच रहे हैं. ये यहूदी आज जो नाच रहे हैं यही बनी इसराइली हैं. और इनको अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहकर मूसा अलैहिस्सलाम का आसा दरिया में डालकर, और किस तरह से अल्लाह ने उनके लिए रास्ता हमवार किया था, और किस तरह से इस रास्ते से उन्होंने उनको निकाल कर मूसा अलैहिस्सलाम पार करे थे, और किस तरह से उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा था कि फिरौन जो उनका पीछा कर रहा था, फिरौन की पूरी कौम और फिरौन उस दरिया में डूब गए थे, उस समुद्र में डूब कर मर गए थे. ये तमाम चीजें उनकी आंखों के सामने हुआ था. क्या ये कोई आसान बात थी कि एक काफिले को अल्लाह सुखरू अच्छी तरह से सेफ बाहर निकलने दे रहा है, और एक कौम को अल्लाह डुबा कर मार रहा है? तो ये काफी नहीं था इनको अल्लाह के पावर देखने के लिए? इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, जब ये लोग वहां से मूसा लेकर उनको चले, तो रास्ते में उन्होंने क्या किया, रास्ते में भी कहीं कहीं वो जो बुत की पूजा हो रही थी लोग कर रहे थे, तो उनको देखकर इनके दिल में तमन्ना हो रही थी कि हमारे लिए भी कोई एक देवी देवता हो कि हम भी उनको पूजे, हम भी इबादत करें.
ایک ان کی لالسا دیکھیں کس طرح سے خون میں ان کی رج بس گئی تھی، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو معبود بنانا، کسی کو پوجنا، یہ ان کے اندر کس طرح سے فرعون کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر وہ تمام چیزیں رچ بس گئی تھی۔ اتنا سیف باہر نکلنے کے باوجود بھی انہیں کیا چاہیے؟ وہ اللہ نہیں چاہیے جو نظر نہیں آتا، انہیں چاہیے جو نظر آتا ہے وہ اللہ۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا موسیٰ سے کہ ہمیں بھی کوئی ایک دیوی بنا کر دو تاکہ ہم بھی پوجیں، ہم بھی عبادت کریں۔ لیکن بعد میں موسیٰ جب کوہ طور پر چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہیں بلایا تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر جب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو یہاں پر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ اسٹوری میں اتنے ڈیپ اندر نہیں جاؤں گی کیونکہ آگے آگے جب قرآن میں ہم چلتے رہیں گے یہ تمام کہانیاں واپس آنے والی ہیں تو ہمیں یہ ڈیٹیل ملنے والے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی خصلت بیان کر رہا ہے، ان کی کیریکٹرز بیان کر رہا ہے، وہ جاننا ضروری ہے کہ بنی اسرائیلی ایکچولی کیا ہے، واٹ آر دے، کیا ہے ان کی فطرت، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اتنا دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ نے بچڑے کو بھگوان بنا ڈالا، اپنا معبود بنا ڈالا اور اس کو پوجنے لگ گئے یہ لوگ۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے دیکھ ما جاءتہم البینات فعفونا عن ذلک۔ تو اتنا ہونے کے باوجود، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ ایسے لوگ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سے درگزر کر دیا، ان کو لیٹ اٹ گو کر دیا، پکڑا نہیں ان کو۔ دیکھیں اگر اللہ ان کو پکڑتا تو کبھی پہلی دفعہ پکڑ سکتا تھا، کیسی کیسی باتیں کری تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب سے بڑی جو اللہ کی صفت ہے، فَعَفَوْنَا، اللہ نے درگزر کر دیا، لیٹ اٹ گو کر دیا کہ کہیں چلو آگے جا کر یہ سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے اور میری عبادت کریں گے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے دل میں تھا کہ میں بھی دیول آگے جا کر کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اللہ نے ان کو درگزر کیا۔ پکڑ لیتا تو پہلے ہی پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ، اللہ کی صفت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پکڑنا، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ان کو سزائیں دینا، یہ تمام چیزیں اللہ نہیں چاہتا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے وہ آتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور ہم نے سلطان مبین دیا، غلبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی کتنی ساری چیزیں، اب یہ ڈیٹیل سٹوری ہم نے آلریڈی تھوڑی سنی، آگے جا کر آنے والے ہیں ڈیٹیل سٹوریز موسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، کیا کچھ وہ ڈیٹیل سٹڈی ہمیں سننے کو ملے گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی فطرت، یہودیوں کی، بنی اسرائیلیوں کی فطرت بتا رہا ہے۔ اتنا آنکھوں کے دیکھنے کے باوجود میں انہیں معاف بھی کر دیا تو بھی ان کو کیا ہے، یہ سدھرے نہیں یہ لوگ۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہاں تک کہ کھلی کھلی نشانیاں یہ دیکھ چکے تھے۔ تو جیسے کہ دیکھیں سارے جہانوں کا رب اللہ تھا، مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ خدا کی قدرت اور اس کے فضل کی نہایت روشن نشانیاں کا تجربہ کرنے اور انہیں دیکھنے کے بعد بھی جھکی نہیں۔ وہ اپنے احسان کرنے والے خدا کے آگے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے بچڑے کے آگے جھک گئے۔ اتنے بڑے بڑے احسان کرنے والوں کے سامنے ان کی نظریں جھکی نہیں، ان کے سر جھکے نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچڑا جس کو انہوں نے معبود سمجھ لیا، بنا لیا اپنے ہاتھوں سے، اس کے سامنے یہ جھک گئے۔ تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے بنی اسرائیلیوں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ ان لوگوں پر 154 آیت دیکھیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ۔
اب یہاں پر اللہ کہتا ہے میں نے ان کے اوپر کوہ تور کو اٹھایا، کوہ تور کو ان کے سروں پر اٹھایا. یہ قصہ ہے، انسیڈنٹ ہے جو ہوا بنی اسرائیلوں کے ساتھ. یہ بہت ہی کیا بولتے ضدی تھے، اپنے انا میں ہر دھرمی تھے یہ لوگ. کوئی بات چاہے کچھ بھی کرو ماننے والوں میں نہیں تھے. تو اللہ نے لاسٹ میں کیا کیا، کوہ تور کو ہی ان کے سروں پر اٹھا دیا کہ پکڑو، وعدہ کرو مجھ سے، اور یہ نبی کو مانو، موسیٰ کو مانو، میری کتاب کو مانو. یہ عہد لیا اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں سے، ایک کوہ تور کو ان کے اوپر اٹھا کر. اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر میں یہ کوہ تور کو تمہارے سروں پر دے کر مارتا ہوں اور تم کو ختم کرتا ہوں. یہ چیز یہاں پر وہی بتائی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر تو کوہ تور کو اٹھایا اور پختہ وعدہ لیا ان سے، پکا وعدہ لیا ان سے. وَقُلْنَا ادْخُلُوا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور میں نے ان سے کیا کہا دوسرا، کہ یہ سیٹی جو ہے وہاں پر ایک سیٹی تھی، اس کا نام نہیں ہے، تو یہ سیٹی میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا. اللہ بنی اسرائیلیوں کو کیسے، ادخل الباب سجدوں. سجدوں مطلب سجدہ کرتے ہوئے نہیں، سجدوں یہاں سجدے کا مطلب یہ بھی ہے موسٹ ہمبل، نرمی کے ساتھ، اللہ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. یعنی وہ نہیں تکبر میں آ کر نہیں، چھاتی اسٹریٹ رکھ کر، سر اونچا کر کے کہ کوئی آپ فاتح ہو، فاتح گروہ آپ، اس طرح سے نہیں اندر داخل ہونا. یعنی بنی اسرائیلوں کو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو سب کو کہانی تو پتا ہوگی نا، یہ آس پاس بنی اسرائیلیوں کی کوئی گھر، کوئی کنٹری، ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ کھلے میدان میں تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر کار ایک سٹی جو تھی وہاں پر داخل ہونے کے لیے کہا کہ یہاں پر اس سٹی میں آپ داخل ہو جاؤ. کوئی فاتح بول کے نہیں، کوئی چیز اپنے وہ سٹی جیتی ہے اس طرح سے نہیں، بلکہ سجدوں، نرمی کے ساتھ، موسٹ ہمبل وے، اور اکڑ کے نہیں، تکبر میں، غرور میں نہیں. اس طرح سے اللہ نے ان کو کہا اس سٹی میں داخل ہونے کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں ان لوگوں پر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان سے اس حکم پر چلنے کا پکا وعدہ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یعنی صاف صاف فرمان کے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام، جو ہدایتیں اور حضرت موسیٰ کو تختیوں پر لکھ کر دی تھی، ہم سب کو پتا ہے کوہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام لکھ کر دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تو ان کو پکا یعنی پکڑنے کے لیے، یعنی فالو کرنا. پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں میں اٹھا کر پکڑنا. تو ان تختیوں کو فالو کرنے کے لیے، ان احکام شریعتوں کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان سے پکا وعدہ لے لیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں یہاں پر، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو کا کیا مطلب، اس کا مطلب ہے، دیکھیں یہاں پر میں سورہ بقرہ، یہ اس کا ڈیٹیل سورہ بقرہ میں آیا ہے، اس لیے یہ سورہ بقرہ سے میں بتاؤں گی آپ کو. یہ آ چکا ہے آلریڈی کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے انہیں داخل ہونے کو کہاں کہا گیا تھا. یعنی حکم تھا کہ وہاں پر جابر ظالمانہ فاتحہ، یعنی وجیتاؤں کی طرح جکڑتے ہوئے نہ گھسنا. یعنی اس سٹی کے اندر تم اس طرح سے نہ گھسنا کہ تم موسٹ سکسیسفل ہو،
कोई फातेह गिरोह हो तुम लोग, इस तरह से ना घुसना, बल्कि अल्लाह से डरने वालों की तरह घुसना। शान के साथ दाखिल होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह करे थे, अगर कोई जानते हैं ये किस्सा, तो किस तरह से दाखिल हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि उनको जोर शोर से तालियां बजाकर पता नहीं क्या क्या बाजे गाजे बजाकर दाखिल होना चाहे थे, इतनी बड़ी खुशी हासिल करी थी, विदाउट एनी फाइट, किसी लड़ाई के बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान मक्के में दाखिल हुए थे जब मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह किया था। लेकिन उनकी हालत कैसी थी? आजिजाना थी, नरमी के साथ, कोई तकब्बुर नहीं, कोई गरूर नहीं, झुके हुए, सर झुके हुए एकदम से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से कि कहीं अल्लाह हमारा नाराज ना हो जाए कि हम तकब्बुर कर रहे हैं। तो इस तरह से वो दाखिल हुए थे, किसी को पता भी नहीं चला था कि कौन जीता और कौन हारा। इसमें यहाँ पर हार जीत का कोई मामला ही नहीं था, लेकिन दुनिया के लिहाज में था, क्योंकि मक्का हासिल किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खून का कतरा बहाए बगैर। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी फतह, इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या मुसलमानों में जो सहाबा कराम थे, किसी में वो प्राइड, वो तकब्बुर नहीं आया था। तो यही अल्लाह ताला यहाँ पर याद करा रहे हैं कि उस तरह से तुमको क्या है, बनी इसराइलियों को इस सिटी में दाखिल होना चाहिए, इतनी नरमी के साथ। तो आगे चलते हैं। वो कुलना लहुम ला तादू फी सब्त। और एक चीज, अल्लाह ताला बनी इसराइलों के चंद एक लिस्ट बता रहा है, क्या क्या किया था बनी इसराइलों ने। यहाँ पर और एक चीज बताई जा रही है, सबका कानून जो अल्लाह ताला ने पास किया था। हमने इनसे कहा कि सब्त यानी शनिवार, सैटरडे, शनिवार का कानून ना तोड़ो। हमने इनको कहा था बनी इसराइलों को कि सब्त का कानून ना तोड़ा, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबको ये कहानी तो पता होगी, सबका कानून क्या था। बनी इसराइलियों को अल्लाह ने एक दिन दिया था, शनिचर इबादत के लिए, खास करने के लिए दिया था। इसकी देखें, ये सूर्य बकरा में एक सबका कानून आया है। इसको मैं लेकर आती हूँ 82 83। इसको हम देखते हैं। यानी शनिवार के दिन बनी इसराइलियों के लिए ये कानून मुकर्रर किया था अल्लाह ने कि वे शनिवार को आराम से सिर्फ और सिर्फ इबादत करें, कोई दुनियावी काम ना करें, कोई यहाँ तक कि खाना पकाना वगैरह नहीं करना, कुछ भी नहीं करना दुनिया का काम। इस तरह से एक शनि यानी सैटरडे का दिन बनी इसराइलियों के लिए अल्लाह ने क्या करा था, खास कर दिया था। दुनियादारी नहीं होगी, बस अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह की इबादत, यही होगा। तो ये था शनिवार यानी सब्त का कानून। सब्त कहते हैं अरबिक में सैटरडे को, सब्त कहते हैं। तो ये कानून देखे इनके लिए खास कर लिया था। इस दिन किसी तरह की काम नहीं होंगे, न खाने पकाने होंगे, कुछ भी नहीं। यानी पका कर लेना किसी से, यानी काम वालों से पका कर लेना, खुद नहीं करना। और इस बारे में यहाँ तक ताकीद थी उनके लिए कि जो आदमी इस दिन इसकी हुर्मत को तोड़ेगा, पामाल करेगा, यानी अल्लाह ने क्या कहा है, इस दिन दुनिया का काम नहीं होगा, बस आपको फुर्सत है सिर्फ अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। अगर ये हुर्मत कोई तोड़ता है
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا تھا؟ قتل کرنا واجب کر دیا تھا. اگر کوئی دیکھا گیا دنیا کا کام کرتے ہوئے سنیچر کے دن تو اللہ کا حکم تھا کہ ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. اتنا خوفناک خطرناک قانون تھا یہ. لیکن یہ اتنا خوفناک بھی قانون نہیں تھا. جو اللہ نے کہا ہمارے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے نا. اللہ کا آرڈر ہے تو اگر اللہ کا آرڈر ہے تو ہمیں ماننا چاہیے. لیکن نہیں، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل اخلاق میں تو ویسے بھی تھے، گڑبڑ تھی ان کے اخلاق میں. ہاں، یہ گراوٹ تھی ان کے. پہلے شروع میں تو کرے انہوں نے، دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ ان کے اخلاق میں گراوٹ آنے لگی اور کھلا انہوں نے کیا کرا؟ سب کا قانون توڑنے لگے. مطلب دنیا کے کام بھی کرنے لگے، دھیرے دھیرے ملاوٹ کرنے لگے، عبادت بھی کرے دنیا کا کام بھی کرے. اس طرح سے یہ سب کا قانون یہ دھیرے دھیرے توڑنے لگے. یہاں تک کہ پھر کیا ہوا؟ کھلے عام پھر یہ چیز ہونے لگی. یعنی سنیچر پھر ان کے لیے اللہ کے لیے خاص رہا ہی نہیں. اس طرح سے انہوں نے سب کا قانون بالکل توڑ دیا. تو اس واقعے سے یہ قرآن میں کیا معلوم پڑتا ہے کہ دیکھیں آگے جا کر پھر اللہ نے کس طرح سے ان کو سزا دی، ان کو بندر بنا دیا. یہ تمام چیزیں ہم سبھی جانتے ہیں. ان کو بندر کی شکل کے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو واقعی جنہوں نے کھلم کھلا جو اللہ کا قانون توڑا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر کے جیسا یا بندر کی صورت یا بندر کے اخلاق. اس میں بہت بہت ڈیفرنس ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے. تو ہم اس میں نہیں جاتے، بس اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے سزا کے طور پر بندر بنا دیا. تو آگے جاتے ہیں ہم. لا تعتدوا فی السبت، ہم نے کہا تھا انہیں سب کا قانون نہ توڑو. وہ آخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سے ہم نے کیا؟ پکا وعدہ لیا تھا ہم نے. ون 55. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. تو یہ جو آیت ہے 155 ہم انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں یعنی سیکنڈ سیشن میں شروع کریں گے، کیونکہ یہ لاسٹ 1 منٹ باقی ہے. میری جو بھی بہنیں یہاں پر ہیں اگر میرے گروپ میں نہیں ہے، اسٹڈی گروپ میں نہیں ہے، تو پلیز اپنا نام وہاں پر ڈالیں، جوائن کریں، ایڈ کریں اپنے آپ کو اس گروپ کے اندر، کیونکہ وہاں پر تمام میسیجز میرے وہاں پر آپ کو ملتے ہیں، لنکس وہاں پر آپ کو ملتے ہیں. کیونکہ ابھی سیکنڈ سیشن کا لنک میں اسی گروپ میں ڈالنے والی ہوں. تو جلدی سے سیکنڈ سیشن کے لیے آپ سبھی داخل ہوں انشاءاللہ.